اس لیے میں کہتا ہوں منافق سے کوئی جیت نہیں سکتا، کیونکہ منافق کا چہرہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر چشتی رسول اللہ کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے، جیسے ہی اشرفی رسول اللہ آتا ہے نا وہ اپنا اصول بدل لیتا ہے۔ اگر ایک نمبر مومن ہوگا وہ کہے گا چشتی ہو، اشرف ہو، شبلی ہو، جو بھی رسول اللہ کے ساتھ پروفٹ ہوڈ کلیم کرے گا یا کلمہ پڑھائے گا فارغ ہے، پھر تو آپ اس کو کوئی، اس کو ہم کہتے ہیں اصول کھڑا کرو۔ تو جائے سر قیامت تک ٹائم ہے، کسی دیوبندی سے اشرف علی رسول اللہ غلط بنوا کے بتائیں۔ یہ کہتے ہیں انجینئر نے اٹھایا، اور انجینئر جب بریلوی تھا تو دیوبندیوں کو پساتا تھا اشرف علی رسول اللہ کے اوپر۔ بریلوی تو 100 سال سے یہ ان کے متھے لگے ہوئے ہیں اس واقعے کے اوپر، تو یہ میں نے تو نہیں نکالا، مجھ سے پہلے تھا۔ جائیں ہر بریلوی کو پتہ ہے اشرف علی رسول اللہ، تو یہ تو پہلے کا تھا نا۔ تو ہم نے تو اس کو یوز کیا ایک فارمولے کے طور پر، اصول ایک کھڑا کریں، جو جو اس میں آتا ہے فٹ کریں۔ سرکار یہ کوئی اصول فٹ نہیں کر سکتے۔ کل تک یہ کہتے تھے صحابہ کرام کو گالی دینے والا کافر ہے، ہم نے کہا اچھا رکو ذرا، صبر کرو، قائم رہنا۔ آج اب ہم نے سب و شتم کی روایتیں بتائی ہیں، بخاری مسلم سے، سنن نسائی الکبریٰ سے، مسند احمد سے۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں گالی کسی صحابی کو دینا گناہ کبیرہ ہے، کافر نہیں بندہ ہوتا، کیونکہ انہیں پتا چلا کہ اگر یہ کفر ہے تو پھر بڑے بڑے وڈے فارغ ہو جان گے۔ کتنے ناسبی ہیں جو حضرت معاویہ کا دفاع کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ مغیرہ ابن شعبہ نے لعنت کروائی ہے، خود معاویہ نے نہیں کروائی۔ تو پھر مغیرہ ابن شعبہ جو ہیں وہ تو حضرت معاویہ سے بہت بڑے صحابی ہیں، وہ صحابہ شجن ہیں، بیعت رضوان کے ہیں۔ لاؤ فتویٰ کہتے نہیں نہیں وہ گالی دینے سے بندہ کو کافر تو نہیں ہوتا۔ اچھا انجینئر صاحب نے آگے بتایا پہلے تو کافر ہوتا تھا۔ عام سنی کو شیعہ کے خلاف نفرت کس بنیاد پہ ڈالے گی؟ صحابہ نو گالی دینے نے تاں کافر ہے۔ آج تک عقیدہ امامت کا نام آپ نے کبھی سنا تھا بچپن سے؟ مجھے بتائیں کبھی کوئی اس چیز دیوبندی بچے کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارا اصل اختلاف عقیدہ امامت ہے؟ صحابہ نو برا کہتے ہیں، صحابہ نو برا کہتے ہیں۔ اسی دسیا کہ صحابہ نو برا کہنے دا پیو کون ہے؟ او انہاں دا سی پیو۔ ہن کہندے نہیں نہیں جناب وہ اہل حدیث کہتے تھے مردے سننے کا جو عقیدہ رکھے مشرک ہے۔ ہم نے کہا رکو ذرا، ابن تیمیہ کا فتاوی ابن تیمیہ اٹھاؤ، 12ویں جلد اٹھاؤ، اس نے تو لکھا ہے کہ ایک عام مردے کو بھی نامہ مال اس کے گھر والوں کے پیش ہوتے ہیں، اس کی قبر پہ اگر کوئی مردہ کی قبر پہ سلام کے لیے آ جائے اسے پتہ چل جاتا ہے کون آتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ سنتا ہے وہ سلام کو۔ اسی لیے ڈاکٹر تعلق قادری نے 10 لیکچر دیے تھے کہ ابن تیمیہ ہمارا ہے۔ ہاں جس طرح سکھ کہندے نے کہ اے بابا بلے شاہ ساڈا ہے، اسی کہندے لے جاؤ تسی۔ تو جب میں نے یہ چیزیں ہائی لائٹ کی نا تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ سماع موتا کا عقیدہ شرک نہیں ہوتا، مطلب اختلاف اس میں ہو سکتا ہے، ابن تیمیہ کی اجتہادی خطا ہے۔ واہ، آج تو پہلے تے شرک سی جدو دیوبندی بریلوی کہتے سن مردے سندے نے تو یہ کہتے سن قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، یہ مشرک ہے۔ ہوں ابن تیمیہ سننے دا قائل ہویا ہے تو ہوں علمی بحث آ گئے ہو، اصول اتنے آ گئے ہو۔ ہم پہلے دن سے اصول پہ کھڑے ہوئے، میں نے آپ کو پی ایچ ڈیز کروا دی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہ سارے پوائنٹس یاد رکھیں، انہوں نے قیامت تک آنے لے بزرگ اور مرے بھی زندہ ہو جانا تو اصول تے گل نہیں کر سکتے۔ پہلا ان سے مطالبہ کریں اصول طے کر، اگے باہر ٹریں گے، کیونکہ اصول طے کرتے ہی نا پہلے انہوں نے بڑے فارغ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوں گے اصول کے اوپر، ہاں جذباتی باتیں کریں گے۔ دیکھو نا جی اگر کوئی انج کہے اے کسی مسلمان دی غیرت ہے کہہ لوے، ٹھیک ہے جی، بے شک جی کافروں نے کیا ہے کل کا چھوکرا، لیکن اسی حضور سے چھوکرا لفظ بول سکتے ہیں؟ اسی کہنے رکو ذرا، صبر کرو، کہ اگر کافروں کے ریفر سے بھی کوئی بات ہو نٹوریس حضور کے حق میں، وہ بیان کرنا بھی کفر ہوتا ہے۔ قائم رہنا اس بات کے اوپر، بھاگ جائیں گے، کبھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ ہاں زیادہ تر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ ثابت کریں، گستاخی تو نہیں ہے کیونکہ آپ کے کافروں کے ریفرنس سے بولا ہے، لیکن نہ ہمیں اس کا حوالہ چاہیے۔ حوالہ مل گیا ٹھیک، نہ ملے تو ہم کہیں گے کہ آپ نے بغیر حوالے کے بات کی، گستاخی تو کوئی نہیں تھی، وہ کافروں کے ریفرنس سے آپ نے کی، تو یہ اصول ہوگا۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے وہ بھی ثابت کی کہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئے، ایک چھوکرے کو ہم نے سنا جس کا نام ابراہیم ہے، ظاہر ہے ینگ بوائے کو ہی کہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اہل حدیث نے کہہ دیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ
اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ یا رب، کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا ہے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں۔ کہ جب کبھی کوئی نبی دعوت لے کے آتا ہے تو اس کے وہ سفید داڑھی والے کہتے ہیں کل کا چھوکرا ہمیں آگے سمجھائے گا۔ سر اردو لنگوسٹک میں یہی سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا۔ ہاں، پھر میں نے کہا چھوڑ دو یار، اس کو چھوڑ دو۔ قرآن میں آیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے، سورۃ المنافقون، ہم مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کو ذلیل کہا، کس نے؟ عبداللہ ابن ابی نے۔ تو اللہ نے کہا کہ عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ تو اچھا، ان سے ویسے یہ آیت کے بغیر پوچھیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ کافر کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کو مخاطب کر کے ان ذلیلوں کو ہم وہاں سے نکالیں گے، توبہ 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 توبہ، اور ان کو بتائیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، آؤ، تو یہ کیا کہیں گے؟ نہیں یہ تو کافروں کا کلام ہوا ہے نا، نقل کفر کفر نہ باشد، ہائے میں صدقے، یہ فارسی دا فارمولا ہے، ساڈے ورگے تو آ کے بھول گیا۔ اصول کھڑا کرو، ٹائم قیامت تک جے کسی ایک گل وچ بھی تسی نہ گستاخی نہ بدعقیدگی ثابت کر سکتے ہو۔ ہاں، یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میرے نزدیک یہ بہتر ہے، میں ریگارڈ کروں گا، لیکن جب آپ ہمارے ایمان پہ حملہ کریں گے اسی اگلے پچھلے تھوڑے پون کے رکھ دیں گے، چھڈاں گے نہیں۔ یعنی کہ کہتا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ نبی گیا، بلکہ کہو نبی گئے، ٹھیک ہے؟ وہ تو دیوبندی بھی کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں، اور بریلوی کا کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے۔ اللہ وڈا ہے نبی؟ اللہ دی گستاخی تو سارے بریلوی کر رہے ہیں، تارج می صاحب بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہ گستاخی ہے، نہیں گستاخی نہیں ہے، مطلب بہتر ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، گستاخی کا فتویٰ نہ یہ کہو آپ جو کر رہے ہو یہ بھی جائز ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہ بہتر ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ کسی کا ایمان پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہم کہیں گے رکو ذرا، اصول کھڑا کرو، صبر کرو، پھر ہم اس سانچے سے گزاریں گے، دوسری طرف سے کیما بن کے باہر نکلے گا۔ نکالا نا کیما میں نے، یہ دیوبند مدرسے نے جو میرے خلاف فتویٰ نکالا ہے، کیا کیا ہے میں نے، اور یہ جو مفتی ادھر ڈرامہ کر کے گیا تھا، 1 ملین سے زیادہ لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، اس کی ویڈیو تو 6.5 لاکھ سے اوپر نہیں گئی جو ڈرامے بازی کی تھی، اور کتنے لوگ اس ویڈیو کے بعد چینج ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ جو چینج ہوئے ہیں انہیں تو ویڈیو اس نظر سے دیکھی تھی کہ یہ ہمارے مفتی سے ہارنے والے کے دلائل کیا ہیں، تو ہونا تو چاہیے تھا وہ خوش ہوتے کہ ہاں اس کے تو پلے شاہی کوئی نہیں ہے، ہم جو بندی ہوتے ہیں۔ الٹا انہوں نے کہا رشرولہ مار رہے، اچھا اے لکھے بابے نے۔ یہ ہے حق کی طاقت، اس شر میں سے خیر نکلا۔ جس طرح صلح حدیبیہ میں سے جو خیر نکلنے والا تھا وہ حضرت ابوبکر کو تو نظر آ گیا، حضرت عمر کو نہیں نظر آیا کہ یار صلح ہم دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں، لیکن بعد میں حضرت عمر پچھتاتے تھے کہ واہ کیا ڈیسیژن ہوا تھا۔ اس وقت تو ہمارے بھی کئی اسٹوڈنٹ انجینئر صاحب یہ تو ساڈے نال نہیں بہ سکتا، تسی بہ جانا سی، لیکن تمہیں تو پتہ ہی نہیں سی وہ کم پڑھن آیا سی۔ میں اکیڈمی بند کروا لینا، مجھے ڈی پی او نے فون کر کے اپروچ کیتا ہے کہ یار یہ کام نہیں کرنا تھے۔ میں تو دیکھ رہا تھا کہ یہ انہوں نے بنو امیہ والی چال چلی ہے، اس کو بڑے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ کر لیا، لیکچر ریکارڈ کروایا، دیکھو کیسی چینج آئی ہے۔ دیوبند نے فتویٰ نکالا، میں نے جواب دیا، لوگ چینج ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں اگلے دن ہمارے اور مفتی کے مشترکہ دوست کے تھرو مفتی نے اسپیشل اپروچ کیا کہ یہ آپ ہر ویڈیو میں وہ جو ویڈیو ہے نا وہ جیل میرے آنے والی اس کا تعارف کراتے ہیں اور اس کا لنک ڈال دیتے ہیں اور سجیشن میں ڈال دیتے ہیں 5 سیکنڈ پہلے، یہ نہ ڈالا کریں، یہ مسئلہ تو اب ختم ہو چکا ہے، آپ بار بار اس ویڈیو کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اور تو تے فاتح جیلم ہے ماما مامو پارٹی، تنو تے کہنا چاہیے ذکر کر ہر بار تاکہ پتہ چلے میں جیلم کس نے فتح کیتا سی، اس نو پتہ ہے۔ اور اس کے مولویوں نے، اس کے بڑوں نے اس کی وہ درگٹ بنائی ہے کہ تھتیا بول کے مروا چھڑی سانو، ماں تھاریاں بولیاں میں نہیں بولی، اور چپ بھی رہتی تو ٹھیک سی، رشتہ تو ہو جاتا نا، بولی ہے تو تھتی تو بھی نکل آئی، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ تھتے ہیں کمزور گول کیپر جو مرواتے ہیں اپنے بڑوں کو،
بڑے بڑے سیانے نے. اسی واسطے خادم رضوی صاحب کو فرسٹ ہینڈ ان کے ہاتھوں میں کلپ گئے ہیں میرے, انہوں نے اشارت وہ ایک منڈا ہے نیٹ اتے وہ کرتا ہے گلاں, اور جڑی گلاں کرتا ہے وہ یہی کہنا نا کہ ایک اشرما جو بڑی لڑانا ہے اس لکھی تو جواب دینا. اس کا مطلب ہے اس کو پتہ ہے. وہ ویڈیو ملینز آف پیپل نے ان کی زندگی میں دیکھ لی تھی, لیکن اتنا سیانا نکلا وہ, اس نے کبھی ویڈیو کا جواب نہیں دیا. اسے پتا تھا جواب دیتا تھے میں ہاں جی کیوں جی ون مین آرمی تسی بھی بریلوی رہے ہو نا, ہاں کڈی سیانگی انہیں کی تھی. یقین کرو جواب دے دینا نا تے اج اگر 1000 بریلوی چینج ہویا نا تے 10,000 بریلوی چینج ہوتا. ہوں بھی جہاں جانشین انہوں کو یار جواب دو جی جواب دو, منہ تے ماروس کشف مجوب دی عبارت, منہ تے ماروس, ہاں چشتی رسول اللہ منہ تے ماروس آخوس. ہاں اتنے سیانے ہوتے ہیں یہ, اس لیے بڑے بول نہیں رہے ہوتے ہیں. اللہ کے وجہ سے کبھی لوز بال دی نہیں ہے, یہ لوز بال خود بنا رہے ہوتے ہیں اور اپنے زون میں چھکا مارا ہوتا ہے. حالانکہ یہ باؤنڈری پہ کیچ نہیں ہوتا, سرکل کے اندر ہی کیچ ہو جاتا ہے. میں پہلے ہی کیچ کر لینا, وہاں آؤٹ ہو جاتے ہیں. اپنی طرف انہوں نے چھکا مارا ہوتا ہے کہ انجینئر یہ گل پتہ لگی ہے انہوں باہر سٹاں گے باؤنڈری تو نہیں, وہ باؤنڈری تو باہر نہیں اتنے ہی رہتی ہے. بعض کا وکٹ کیپر ہی پکڑ لینا ہے پیچھے, سرکل بھی نہیں کراس کرتی. کوئی شے لے کے آؤ انشاءاللہ, کوئی بات لے کے علمی طریقے سے, لیکن اصول پہ, اصول کے بغیر بات نہیں ہوگی سر. اصول کے بغیر تو پھر آپ پنجابی علم محاورہ چھڈو مجھ ہیٹ تے جاندے او دے ہیٹ نے. ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہو.